بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبت خلیفہ راشد فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 25 جون 2021 بمطابق 25 احسان 1400 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 25 جون 2021 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت حارث رفیق ڈوگر صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا تھا، اس ضمن میں آج مزید بیان کروں گا۔ زید بن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر سرار نامی جگہ پر تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہیں جنہیں رات اور سردی نے روک رکھا ہے۔ وہ ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ اس کے کچھ بچے ہیں اور ایک ہنڈیا آگ پر چڑھی ہوئی ہے۔ بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے بچوں کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس ہنڈیا میں کیا چیز ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اس میں صرف پانی ہے اور اس کے ذریعے میں بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں تاکہ وہ سو جائیں۔ اللہ ہمارے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاتون اللہ تم پر رحم کرے، عمر کو تمہاری حالت کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ اس عورت نے کہا، عمر ہمارے امور کے نگران ہیں اور ہم سے غافل ہیں۔ اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے اور مدینے کے درمیان کئی سرائے خانے بنوائے تھے جہاں مسافروں کی ضرورت کی ہر شے میسر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے چلتے ہوئے اناج کے گودام پہنچے اور ایک بورا اناج اور ایک ڈبہ چکنائی کا لے کر فرمایا کہ یہ مجھے اٹھوا دو۔ اسلم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ آپ کی جگہ میں اٹھا لیتا ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 مرتبہ فرمایا کہ مجھے اٹھوا دو۔ آخر میرے زیادہ اصرار پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بورا اٹھا کر تیزی سے اس عورت کے پاس واپس پہنچے، کھانا تیار کرنے میں اس غریب عورت کی مدد کی اور تب تک وہیں ٹھہرے رہے جب تک بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو نہ گئے۔ حضرت عمر مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے سے کیسر و کسریٰ کی حکومتیں کانپتی تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدوی عورت کے بچوں کو بھوکا دیکھ کر تل ملا اٹھے۔ ان لوگوں کے لیے انسانی ضروریات کا مہیا کرنا جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ ضرورت مندوں کو جو وظائف دیے جاتے ہیں یہ سستی اور کاہلی پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ اسلام جہاں غریبوں کی خبرگیری کا حکم دیتا ہے، وہاں سوال کرنے سے بھی لوگوں کو روکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو دیکھا کہ اس کی جھولی آٹے سے بھری ہوئی تھی اور وہ پھر بھی مانگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے آٹا لے کر اونٹوں کے آگے ڈال دیا اور فرمایا، اب مانگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ یہی غلام اسلم ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ مدینے آیا۔ حضرت عمر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کا پہرا دینے تشریف لے گئے۔ ایک نہایت چھوٹے بچے کے رونے کی آواز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چین کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بچے کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلائی، لیکن بچے کے بلکنے کی آواز ساری رات آتی رہی۔ صبح ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے خیمے میں گئے اور بچے کے رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس عورت نے کہا کہ میں اس کو دودھ کے سوا دوسری خوراک کی طرف مائل کرتی ہوں، لیکن یہ دودھ ہی مانگتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیوں؟ تو اس عورت نے کہا کہ عمر صرف ان بچوں کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جن کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کی عمر پوچھی اور فرمایا کہ دودھ چھڑانے میں اتنی جلدی نہ کرو۔ اس روز جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی تو رونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی قرات واضح نہ ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عمر تیرا برا ہو، تو نے کتنے ہی مسلمان بچوں کا خون کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے منادی کروا دی اور سارے ممالک میں یہ حکم بھجوا دیا
کہ بچوں کا دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو، ہم ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت عمر دورہ کر رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو عشقیہ شعر پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کروائی تو معلوم ہوا کہ اس کا خاوند فوج میں ہے اور مدت سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی سپاہی 4 ماہ سے زیادہ باہر نہ رہے۔ اسی طرح ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بیرونی حصے میں تھے۔ ایک خیمے سے کسی عورت کی درد ذہ کی سبب تکلیف دہ آوازیں سنائی دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں مسافر پردیسی ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر تشریف لائے، اپنی اہلیہ حضرت ام کلثوم بنت علی اور زچگی کی ضرورت کا سامان لیا، نیز آٹا اور چربی وغیرہ لے کر اس عورت کے پاس پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خاوند کے ساتھ باہر بیٹھے تھے کہ حضرت ام کلثوم نے آ کر بتایا کہ اے امیر المومنین، اپنے ساتھی کو لڑکے کی خوشخبری دے دیں۔ جب اس شخص نے امیر المومنین کے الفاظ سنے تو اسے علم ہوا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تیزی کے ساتھ کہیں جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صدقے کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کے لیے بہت مشکل راہیں متعین کر دی ہیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ مجھے ملامت مت کرو، اس قسم کی اس کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ مبعوث کیا، اگر بکری کا بچہ بھی دریائے فرات کے کنارے ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر مواخذہ ہوگا۔ ایک بہت بڑے عیسائی قبیلے کا سردار جبلہ بن اہم مسلمان ہوا اور حج کے موقع پر کسی غریب مسلمان کا پاؤں اس کے پاؤں پر پڑ گیا۔ جبلہ نے غصے میں آ کر اسے تھپڑ دے مارا۔ کسی شخص نے جبلہ کو بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسلمان کا بدلہ تم سے لیں گے۔ یہ سن کر جبلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور پوچھا کہ اگر کوئی بہت بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو تھپڑ مار دے تو آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جبلہ، کیا تم ہی تو یہ غلطی نہیں کر بیٹھے؟ اس پر جبلہ نے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ میں تو ویسے ہی ایک بات پوچھ رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھا اور اپنی قوم سمیت مرتد ہو گیا اور اسلامی حکومت کے خلاف رومی جنگ میں شامل ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ حضور انور نے فرمایا کہ یہ وہ مساوات تھیں جو اسلامی حکومتوں نے قائم کیں، اور آج کی اسلامی حکومتوں کے لیے بھی یہ سبق ہے۔